ایک جگہ میں نے ہیڈنگ لکھی ہوئی دیکھی کہ اپنا ووٹ اپنوں کے لیے. ہو سکتا ہے آپ نے بھی اس طرح کی ہیڈنگز اور پینافلیکسز وغیرہ دیکھے ہوں گے. اپنا ووٹ اپنوں کے لیے. اس نظریے کو میں سمجھاؤں گا، تمام حضرات توجہ سے سنیے گا. پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے باقاعدہ طور پر یہ منشور پیش کیا تھا کہ یہ ملک اسلام کے نام پر آزاد ہوا اور قرآن اور حدیث کا نفاذ ہوگا. یہ تو ہو گیا پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی پوائنٹ آف ویو سے میجورٹی مسلمانوں کی ہے. تو جب میجورٹی مسلمانوں کی ہے تو سسٹم، قانون، کانسٹیٹیوشن اور لاز جتنے اپلائی ہوں گے نا وہ سب مسلمانوں کے حوالے سے ہوں گے. اٹ مینس کہ آپ جتنے کانسٹیٹیوشنز پاس کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے اکارڈنگ ہوں گے. یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 2. اچھا، پاکستان کے اندر چونکہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں اور باقاعدہ طور پر ہر مسلک کے، ہر مکتب فکر کے لوگوں کو اپنی اپنی مساجد کے اندر آزادی کے ساتھ تبلیغ کا کام کرنے کی قانونی طور پر اور سرکاری طور پر انڈیویجولی اجازت ہے. مختلف مکاتب فکر کے لوگ. اچھا، ایک تحقیق کے مطابق یہ 3 پوائنٹس ہو گئے. 4 پوائنٹ، چوتھا پوائنٹ سنیے گا. ایک تحقیق اور ایک ریسرچ کے مطابق، جو ریسرچ اب میں بیان کرنے والا ہوں اس میں اور آپ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 80% لوگ اہل سنت مسلک اعلی حضرت کو فالو کرنے والے لوگ رہتے ہیں. اب پتہ ہے اہل سنت کے ساتھ لفظ مسلک اعلی حضرت لگانا پڑے گا. حالات کچھ ایسے ہو گئے کیونکہ جن تنظیموں کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں لگی نا، انہوں نے اپنا ٹائٹل ہٹا کے اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کرنا شروع کیا. اب لوگ تو ڈبل مائنڈڈ ہو گئے کہ یار یہ بھی اہل سنت اور وہ بھی اہل سنت. اسی لیے آسان بھاشا میں سمجھاتا ہوں، اہل سنت مسلک اعلی حضرت کہ وہ لوگ کہ جو یا رسول اللہ بولتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح کی کوئی کمپلیکیشن ہو ہی نہیں سکتی، کوئی تردد نہیں ہو سکتا. پاکستان کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگوں میں سے میجورٹی سنیوں کی، میجورٹی اکثریت اہل سنت مسلک اعلی حضرت کے. اچھا، 80% چونکہ اب میں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں تو 80% لوگ یا رسول اللہ کہنے والے، 80% لوگ مسلک اعلی حضرت کو فالو کرنے والے. انہوں نے اپنی ایک جماعت بنائی. کس مقصد کے تحت بنائی؟ اس مقصد کے تحت بنائی جو مقصد ہم اور آپ بھول چکے ہیں. اس مقصد کے تحت بنائی کہ جو مقصد ہمیں علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا. اور کیا مقصد تھا؟ کہ وہ اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جس اسٹیٹ کے اندر قرآن اور حدیث کا امپلیمنٹ ہوگا. تو یہ جو 80% لوگ ہیں نا، جو اہل سنت مسلک اعلی حضرت یا رسول اللہ کہنے والے، انہوں نے اپنی ایک جماعت بنائی. جماعت بنانے کے بعد دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے اپنا ایک سمپل منشور رکھ دیا کہ ہمارا مقصد کرپشن نہیں، ہمارا مقصد جائیدادیں بنانا نہیں، ہمارا مقصد باہر ملکوں میں اپنے اثاثوں کو بڑھانا نہیں ہے. ہمارا مقصد وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا ہے. یہ مقصد شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی پیش کیا تھا. تو جب حضرت علامہ نے یہ مقصد پیش کیا، جتنے پرانے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو یاد ہوں گے وہ تمام مناظر کہ ٹاپ پر قیادت شاہ احمد نورانی صاحب کی تھی.
اور جملہ تمام مکاتب فکر کے لوگ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کی اقتدا میں اس کاروان کو آگے بڑھا رہے تھے۔ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قرآن و حدیث کا نفاذ کرنے میں، اٹ مینس اس کو عمل درآمد کرنے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مسلک کا کوئی اختلاف ہو سکتا۔ اور یہ 80% لوگوں نے جو اپنی جماعت بنائی ہے، میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اس جماعت کو کھڑا کرنے کا، ووٹ دینے کا اور حمایت دینے کا اعلان کر دیا کہ بھائی جب آپ قرآن و حدیث کو نافذ ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اختلاف کس چیز کا؟ اب تک گٹر کے ڈھکن کے نام پر ووٹ دے رہے تھے کہ نہیں؟ گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے نام پر ووٹ دے رہے تھے نہیں؟ قتل و غارت گری، دہشت گردی، جاگیردارانہ نظام، وڈیرانہ نظام، اس طرح کے چورن اور منجن بیچنے کے نام پر ووٹ دے رہے تھے نا۔ 75 سال سے یہی ٹائٹل تو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج میری بات مانیں، آپ اسلام کے نام پر ووٹ دے دیں، جملہ تمام چیزیں آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی، تمام چیزیں مل جائیں۔ ہمارے سامنے خلفۂ راشدین ہیں، ان کا نظام ہے، ہمارے سامنے جو ہے نا وہ سلطنت عثمانیہ ہے، کس طریقے سے ایک بہترین سسٹم انہوں نے اپلائی کیا، آج ان کی مثالیں دینی پڑتی۔ اس لیے جو پہلا والا جملہ میں نے استعمال کیا کہ اپنا ووٹ اپنوں کے لیے، ہم 80% لوگ اہل سنت مسلک اعلی حضرت یا رسول اللہ کہنے والے، تو آج ہم اسی جملے پر عمل کریں گے کہ اپنا ووٹ اپنوں کے لیے۔ صحیح ہے، اگرچہ یہ جملہ کسی اور نے استعمال کیا، اور یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بھی رکھی ہیں تاکہ زندگی تو زندگی، قیامت کے دن جو ہے نا وہ ہمیں پچھتاوا نہ ہو کہ موقع آیا تھا، سلیکشن کا معاملہ ہوا تھا، نظام کو سلیکٹ کرنا ایکچولی ہمارے ہاتھوں میں تھا، مگر اس دن ہم نے سوچا کہ ووٹ کسی اور کو دے دیا جائے۔ تو جن لوگوں کو آزما چکے ہیں، ان لوگوں نے جیسا نظام چلایا، اگر آپ انہی لوگوں کو ووٹ دے کر دوبارہ آگے لانا چاہتے ہیں تو پھر میرے آخری کے الفاظ یہی ہیں کہ ایسے ملک کا تو صرف اللہ ہی حافظ ہے۔ اس لیے میں نے آج ایک اصول آپ تمام حضرات کو سمجھا دیا، زندگی ہے نا بار بار مواقع نہیں دیتی۔ آج جو قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے نا، اس پہ مین ہاتھ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کا، میں آپ کو کلیئر بتاؤں، اگر حضرت علامہ اس دور میں نہ ہوتے نا، اور ان کے ساتھ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اگر پیچھے نہ ہوتے، سب کے تعاون اور سپورٹ سے ہی یہ قانون پاس ہوا، اگر حضرت علامہ اور جملہ تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کی اقتداء میں پیچھے رہ کر آگے نہ آتے تو ہو سکتا تھا کہ پاکستان کے تو چوہے بھی قادیانی بن جاتے۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ اس لیے سمجھداری کا مظاہرہ کریں، آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو وٹ ایور، اور میرا تعلق تو نہ کسی سیاسی جماعت سے ہے نہ کسی مذہبی جماعت سے، یہ تو میں سینکڑوں مرتبہ اس چیز کا اعلان کر چکا ہوں۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ چونکہ امام صاحب کا تعلق فلاں جماعت سے ہے اس لیے بار بار اسی جماعت کا تذکرہ کرتے ہیں، میں اس لیے نام لیے بغیر آج کی تمام گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ میں نے نام نہیں لیا کسی جماعت کا، کیوں؟ کیونکہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی۔